السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملین چروں کی معاملین سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بلکہ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، حالانکہ دیش کے باہر کی بھی بہت خبریں ہیں۔ انشاءاللہ اس چیزوں پہ بعد میں آؤں گا، 1-2 دن کے بعد، کیونکہ یہ ہمارے پاس بہت ضروری ہے، جو ہم نے 11 سال انتظار کرے ہیں، 11.5 سال، 11 کیا بلکہ 11.5 سال ہم نے انتظار کیے ہیں۔ اب کہیں جا کر ہم کو جو چیز چاہیے تھی وہ چیز حاصل ہو رہی ہے، اللہ کا شکر انشاءاللہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ ہر چیز سے واقف ہیں، کیونکہ سارے تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، اذیتیں آپ نے اٹھائی ہے، بے عزتی آپ نے جھیلی ہے، تو آپ سے بہتر تو کوئی جاننے والے نہیں ہیں۔ اب یعنی ہم بولنے والوں کی جو ایسا بات تو ان کو اندر تک جا کے لگتی، کیونکہ کڑوی بولتے ہیں، جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں، جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور بولنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم کسی کے باپ کو نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے، کیونکہ ایمان پختہ ہے ہمارا۔ اس لیے کہتے ہوئے آتا ہوں، موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ابو فضل بچے گا، سمجھے میرے عزیز دوستو، میرے بھائی۔ اور ابو فضل کے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو رمضان الکریم، رمضان مبارک ہو، کیونکہ یہ برکتوں والا کریم و رحیم مہینہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، روزے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، تراویحوں کی پابندی کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں، ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور ہم کو دن دن پہ اچھی خبریں ملتی جا رہی ہیں۔ ابھی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں جو چل رہا ہے، جمعرات تک کا ٹائم ہے، یعنی آج کا دن ہے۔ اس کے بعد پھر نہ ان کو کوئی نوٹنکی کا چانس ہے، نہ انہوں نوٹنکی کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کیونکہ انہوں تو بڑی بے رخی دکھائی ہے۔ اب ہم دیشواسی اگرچہ کچھ بولے تو ان کو گھب بول کے لگ جاتا، تکلیف بھی ہوتی، درد بھی ہوتی، جلن بھی محسوس ہوتی۔ بہرحال ہم تو دین ہمارا فرض ہے، سچ کو سچ، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تو بولیں گے نا ہم، اور ہم بولنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ہم کس کے باپ کو نہیں ڈرتے۔ یہ بات تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور چوانے سچ ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، جو سنیاسی، بونا، چندی چور، خط گڈا، منہ بڈھا جو حرکتیں کرا تھا مساجد کو لے کر، چاہے سنبھل ہو، چاہے میرٹھ ہو، چاہے الہ آباد ہو، چاہے لکھنؤ ہو، ہر جگہ گندگی پھیلانے کی کوشش کیے، اور انہوں ہر سطح سے ناکام ہو گئے، ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، کیونکہ اب کی بار ہم نے دانش مندی کا کام کیا، عقل مندی کا کام کیا، اور ان کو چاروں خانے چیت کرے۔ پہلے ہم غفلت برتتے تھے، ہماری معصومیت اور ہماری شرافت کو انہوں کچھ اور سمجھ بیٹھے تھے، اور پہلے سے ہم کہتے ہوئے اور بولتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری شرافت کو ہماری کمزوری مت سمجھو۔ اگرچہ ہم اماں بہن پہ آ گئے، اگرچہ آبا سے نکل گئے، تو پھر سیدھے سیدھے اماں بہن پہ آ جاتے۔ کوئی چیز کا کمپرومائز نہیں، کوئی چیز کی حق بندی اور نظبندی جو کہتے ہیں نا، وہ ہم تک نہیں آتی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اور سپریم کورٹ بھی جو کام کر رہا ہے، ابھی جو فیصلے کر رہا ہے،
وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اتر پردیش میں ہو یا آسام میں ہو یا منی پور میں ہو یا مدھیہ پردیش میں ہو، یہ 4 اسٹیٹ تو جو ہے سب ہمیشہ سرخیاں بنے ہوئے ہمارے مساجد کو لے کر۔ حالانکہ منی پور میں 2 مساجد کے ساتھ جو بد اخلاقی اور بدتمیزی ہوئی ہے، اگرچہ یہ لوگ یہ گندگی کرتے رہیں گے تو ساری دنیا میں رسوا بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، اللہ کی بھی مار پڑے گی اور قانون بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ بھلا کوئی بھی رہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بولا سپریم کورٹ پورے دیش کے اندر تمام اسٹیٹوں کو یہ وارننگ دی جا چکی ہے، عبادت گاہوں کی جب تم حفاظت نہیں کر سکتے تو تم وہ عہدے پہ ہو یا وہ کرسی پہ رہنے کا تم کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ تم ریزائن لکھ دے سکتے، تمہاری جگہ کوئی دوسرا بیٹھے گا تو وہ صحیح دیکھ بھال کرے گا۔ یہ جیسے ہی یہ سپریم کورٹ نے یہ بولا، یہ پورے اپنے حق پرستی پہ آ چکے ہیں۔ یہ اوپر سے شریف نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ بھی رہو ان کا فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منی پور میں جو حادثہ پیش آیا ہے، مسجد کو لے کر، لاؤڈ اسپیکر کو لے کر، اذان کو لے کر، نماز کو لے کر، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی، کیونکہ لوگ جو جا رہے ہیں سپریم کورٹ، جس طریقے سے جس کا بھی ہاتھ تھا وہ سارے کیمرے میں قید ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگرچہ نہیں ہوگی تو پھر انٹرنیشنل کورٹ بھی ہے، عالمی عدالت بھی ہے، وہاں تک بھی جا سکتے۔ خاموش بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جب تک یہ نہیں لگے، جب تک آواز نہیں آتی، اس کو تھالی نہیں کہا جاتا۔ تو اسی لیے اب یہ ان کا یہ درد دینے کا وقت ختم ہو گیا، درد لینے کا ٹائم ہے ان کا۔ پھر بھی درد ان کو نہیں ملے گا۔ جب انہیں درد پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ان کو برابر درد ملے گا۔ بہرحال منی پور کے حالات تو قابو میں آ چکے ہیں۔ وہاں پہ پولیس نے جو بیچ بچاؤ کرتے ہوئے معاملے کو تو رفع دفع کیا، لیکن مسجد کو جو بند کرے تھے وہاں پہ نماز بھی ہوئی ہے لیکن لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہوئی، اور اذان بھی فجر کی اور ظہر کی لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہوئی۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں عصر سے شروع ہو جائے گی لاؤڈ اسپیکر میں، اور یہ ایک بار ہونے کے بعد اس کے بعد تمہارے پورے منی پور میں کسی کی اوقات نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو ان کی اصلیت، ان کی اوقات اور ان کی خد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو رے پاپیو درندو، جو تم کر رہے ہیں یہ تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ تم ساری دنیا میں رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ ویسے تو تم ہے ہی ذلیل، تم کو کیا فرق پڑنا ہے ذلالت سے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔